اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے. تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا دیکھو، یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سی اے کرنا چھوڑ دیں. میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ او لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ. ٹینشن تو لینی نہیں ہے. میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، او لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اسکول. آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ. بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم آگے جائیں. وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا. مسافر خانہ ہے نا. وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا. 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ فری ہوگا. بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا. تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹرا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہیں، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. لنگر بٹرا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات کی. تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. تو 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے. مائنڈ یہ ہے بزنس مائنڈ. اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا؟ یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے. بے یار اف، پتہ چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے. اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے. تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں. میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، اس نے کہا یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے. پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ، انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا. آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ. تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ. جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے. تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت. دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا. تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی. جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن کی، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے. گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم. تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں. پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی. وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی. جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے آپ آگے نکل جاؤ گے. پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھیں ڈرامہ دیکھ کر. ایسے ضیاء الحق کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں
ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے. وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے, آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا, وہ ناکام تھا نا. ڈرامے میں تو یہی دکھائیے, یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے. لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا, ومن اراد الآخرہ, جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی, تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا. اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا. اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب, نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیہ. صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی, نشانہ بازی کی. قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی, فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ, اپنی تیر کی صلاحیت. تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم. تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے نا, کہ جی ٹماٹر بیچوں گا, مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا ہم کیا کریں گے, اب ٹماٹر بیچیں گے. اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے, اب ہم ٹماٹر بیچیں گے. تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی تیسے. اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ, اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے, کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی, ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی, راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی. راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا, وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں, جو بظاہر ہو گیا. آپ نشان حیدر دو, اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے, لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے. اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا, دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے. وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں, میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ, مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے, بولو, آخرت. تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ, تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر, تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں. تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی, میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. ومن اراد الآخرہ, جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت, اور اچھے سے اچھا کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ. اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں, تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب, بولو, ملے گا. نیت کیا ہے؟ آخرت. پھر وہ 2 نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں. پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے, وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا. لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو
جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا. تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو, آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے. اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیا. تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت. دوسری کوشش وسعى, کوشش بھی کرے, صرف نیت کافی. آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے, کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا, میں اچھا تاجر بنوں گا, پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا. صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا, تجارت کروں گا, کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں, بھیک نہ مانگوں. اب کر نہیں رہے آپ, پڑھے ہوئے امتحان آ رہے ہیں, پڑھے ہوئے آپ. جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ ہل ہی نہیں رہے آپ. تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے, وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے, تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا. نیتیں کر کے پڑے رہو, ہمت نہ کرو, عمل نہ کرو, تو پھر کچھ نہیں ملنے والا. اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو, عمل ہو نہ سکے پھر اللہ اجر دے دیتا ہے. جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا, اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا, ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. عمل بھی کرنا پڑے گا. تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها, کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی, کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی, اللہ نہیں مانے گا. آج کتنے ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, ناچنے والی فنکارہ ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا, ہم ڈانس کلب میں گئے, ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ, ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے, ڈپریشن ختم ہوگی, اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر. تو یہ کوشش تو ہے, ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو, مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی. آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے, آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی, اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو بھی گیا, آپ کی نیت بھی اچھی تھی, انسانیت کی خدمت, لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے. آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا آپ نے, سودی بینک میں, کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا, اس کو حج پہ بھیجوں گا, عمرے پہ بھیجوں گا. نیت آپ کی اچھی ہے, ثواب 2 ٹکے کا آپ کو, کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا, میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی, آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے, میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا. اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے. تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول, لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں, لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے. اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, ثواب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا, تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی, وہ ڈسٹرب نہ ہو. سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں, جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے. وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل وہ سارے سگنل بند ہو جائیں, لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں. ملیشیا سے ایک تاجر آئے, ان کی میٹنگ تھی, وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, سگنل سارے کیا ہو گئے بند. کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں, ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں, سفر میں الگ چلتے ہیں, ہر چیز میں ایک الگ ہی. نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے. تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے, یہ کنٹینر سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا, آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے, آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے, تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر, کتنی خواتین جو
प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचना है, वो जलसों में ट्रैफिक में जाम। मुहर्रम के जलसों में क्या होता है, रबीउल अव्वल के जलसों में क्या होता है? मजहब के नाम पे लोगों को अजियत पहुंचाई जाती है। जब उनसे कहा जाए भाई किस सहाबा ने रबीउल अव्वल मनाया, किसी ताबीई ने बनाया, आज भी हरम में नहीं मनाया जाता, तो आप क्यों वो कर रहे हो? कह रहे हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप यकीनन मोहब्बत में कर रहे हो, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, मगर कर वो रहे हो जो आपका नफ्स आपको कह रहा है। अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके को आप फॉलो नहीं कर रहे। तो कुरान ने तीसरी शर्त बयान की है, कोशिश तुम्हारी गढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, कोशिश वो होनी चाहिए जो मैंने बताई है। और आखिरी शर्त अल्लाह ने बयान की जो इंतहाई अहम, वहुवा मुमिनुन, अल्लाह कहते हैं ईमान भी होना चाहिए, तौहीद परस्त होना चाहिए। मुशरिक का, काफिर का कोई नेक अमल में कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह पे, उसके पैगंबरों पर, उसकी किताबों पर ईमान होगा तो नेकी का अजर मिलेगा, अदरवाइज दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में अजर नहीं मिलेगा। बात आ गई खोपड़ी शरीफ, अब तो दिमाग शरीफ कहना चाहिए। तो ये 4 शर्तें मेरे भाई पूरी कर लो। हम आपको तरक्की से मना नहीं करते, हम आपको पढ़ाई से मना नहीं करते, हम तो कहते हैं पढ़ो। हमारा तो अनपढ़ होना ही दुनिया की बर्बादी का बहुत बड़ा सबब है, लेकिन किसके लिए पढ़ो? आखिरत के लिए। मेहनत करो, मेहनत। 4 शर्तें आखिरी रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1, हर काम में नीयत आखिरत। नंबर 2, काम भी करना है, खाली नीयतें करके नहीं बैठना। नंबर 3, काम अल्लाह रसूल से पूछ के करना है, उलमा से पूछना है कि शरन ये जायज है भी या नहीं है। अगर फतवा मिले जायज है तो करो, वरना नहीं कर सकते आप उसको। नंबर 4, आपका ईमान भी होना चाहिए अल्लाह पे, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, खत्म नबूवत पे, जो इस्लाम के ज़रूरी अकीदे हैं जिनको ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल कहा जाता है। अल्लाह कहते हैं जो इन अकीदों को नहीं मानेगा उसका अमल कबूल नहीं होगा, उसका अमल राख के ढेर की तरह है, देखने में बहुत लगता है, फूंक मारो उड़ जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं आना मेरे पास है, जो मुझे मानता ही नहीं है तो अजर में कहां से दूंगा उसको। लोग कहते हैं न्यूटन ने इतनी खिदमत की इंसानियत की, तो क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? मैंने कहता भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, वो तो न्यूटन आखिरत में मिलेगा तो उससे पूछेंगे आजकल किधर घूम रहे हो भाई तुम। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा आपको न्यूटन से इतनी मोहब्बत है क्योंकि उसके आप पर एहसानात हैं, उसने बहुत सारे साइंसी उक़दे हल किए, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ईजाद हुई। तो अल्लाह क़यामत में न्यूटन से सवाल करेगा कि पब्लिक को तेरे एहसानात की वजह से तुझसे मोहब्बत थी, तूने मुझे भी याद रखा मेरे एहसानात की वजह से नहीं है? बात समझ में? तो अल्लाह तो सबसे पहले किसके बारे में पूछेगा? आपके अब्बा ने आपको फ्रांस, 2 मिनट में बाद फिर अजान होगी और अजान के फौरन बाद जमात खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? 9 बजे ही जमात होगी, बेफिक्र रहें, जमात देर से नहीं होगी। मैं जहाँ भी बयान के लिए जाता हूँ ना, जमात टाइम पे ही होती है, तो 9 बजे ही जमात होगी, सुन्नतों का टाइम नहीं देंगे। क्या ख्याल है? आपने अपने बच्चे को फ्रांस भेजा आला तालीम के लिए, इन्वेस्टमेंट की, पैसा खर्च किया, मेरा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बन के आएगा, फिर इतना मैं पैसा लगाऊंगा, फिर बूढ़े बाप की खिदमत करेगा। बच्चा फ्रांस से जर्मनी निकल गया, वहां से जापान निकल गया, अब्बा के पैसों पे खा पी के उसने ट्रस्ट बनाया, फिर उसने जनाब जापानियों की भी खिदमत कर रहा है, अमरीकियों की भी खिदमत कर रहा है। अब्बा को एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा। अब्बा बुढ़ापे में रिटायर हो गया, बच्चे से कह रहा है बेटा फोन ही नहीं उठा रहा, इंसानियत की खिदमत कर रहा है। तो इंसान कहेंगे ये बंदा बड़ा नाइस है यार। अब्बा से जब पूछोगे, अब्बा कहेगा आने तो दो, मैंने तो इसको जायदाद से भी आग कर दिया है और मैं अब नादरा से भी इसका नाम अपने बेटों की फहरिस्त से निकाल रहा हूं। तो भाई अब्बा जब मानेगा जब तुम अब्बा को मानोगे। तो अल्लाह कहता है जिन साइंसदानों ने इंसानियत की खिदमत की, इंसान उनको मानते हैं, उनको नोबेल प्राइज भी देते हैं, उनकी इज्जत भी होती है, यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाया भी जाता है। जब आखिरत में मेरे पास आएंगे तो सारा खर्चा तो मेरा हुआ है ना इनके ऊपर। क्या ख्याल है? खर्चा किसका हुआ है? जब न्यूटन पैदा हुआ था उसकी माँ की छातियों में दूध क्या आइंस्टाइन ने पैदा किया था? तो खुदा ने पैदा किया था। न्यूटन ने खुदा का शुक्र क्यों? मैं नहीं कह रहा न्यूटन ने शुक्र अदा नहीं किया, भाई मुझे न्यूटन की रिपोर्टें नहीं है, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। अगर अदा किया है तो कामयाब होगा, अदा नहीं किया तो क्या होगा? नाकाम होगा मेरे भाई, नाकाम होगा। अल्लाह कहेगा जिसने तुझे पैदा, अल्लाह कहेगा आसमान से बारिशें तो मैं बरसाता था, जमीन से तनावर दरख्त कौन उगाता था? तू तो खाली ये बताता था कि ये कैसे उग रहा है, ये आम की गुठली से आम कैसे बनता है। उस आम की गुठली में ऐसे सॉफ्टवेयर के गोबर पानी मिट्टी के मिलाप से दरख्त बनता है और दरख्त में फूल उगते हैं, फूल तितलियों को माइल करते हैं, उनसे नरमादा फूलों का मिलाप होता है, फिर आम पैदा होता है और हर आम में वही गुठली होती है जो जमीन में तुमने दफन की होती है। ये सॉफ्टवेयर तो न्यूटन ने थोड़ी इंस्टॉल किए हैं, न्यूटन ने तो बताया कैसे न्यूटन ने तो ये भी नहीं बताया, वो किसी और साइंसदान ने बताया, लेकिन मिसाल दे रहा हूं। करने वाला कौन है भाई? वो तो मैं हूं। न्यूटन ने कितनी दफा आम खाए होंगे, कितनी दफा गाय का दूध पिया होगा उसने, जो सूखे चारे से खुदा ने गाय का दूध बना के उस जानवर के थनों में डाला तो
تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی, تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی, تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو, تم نے اس کو کتنا یاد کیا, اس کے پیغمبروں کو, اس کے سفیروں کو تم نے مانا, ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا. تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا, معیار الگ ہے. دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت میں نہیں ہوتے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں, کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال. بلی کی مثال دے رہا ہوں, غلط نہ سوچیں آپ. تو میں بھی اس میں داخل ہوں, ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ اپنا ماضی اٹھا, ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے, ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور. تبھی شاعر نے کہا نا, نظر سوئے مرقد قدم سوئے مرقد, مرقد قبر کو کہتے ہیں, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا. تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر رہا ہے, دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے, بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے. نشئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ مزے کے لیے چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ اس سے ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. ہیروئن چی چوریاں کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, مارے کھاتے ہیں, ان کو نشہ چاہیے. آپ نے کوئی ہیروئن چی نہیں دیکھا ہوگا 70-80 سال 90 سال جیا ہو, کہیں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی, کوئی ان سے دوستی لگانا پسند نہیں کرتا, لوگ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو, لیکن وہ تھوڑے سے نشے کے لیے, تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا ہوتا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان لذتوں کا دیوانہ ہوتا ہے, خواہشات کا دیوانہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے تحت نہ لے کر آئے, لگام نہ دے اپنی خواہشات کو, تو یہ خواہشات اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دین کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے, یہ دین کا مفہوم تھا. تبھی روزہ رکھا کرتے تھے. روزے سے خواہشات پوری ہوتی ہیں یا خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ روزے میں قربانی دینی پڑتی ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے آدمی. لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز سے خواہش پوری ہوتی ہے یا نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ یہ مذہب کا تصور یہ تھا, قربانی. لوگ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے, غربا مساکین کو کھلانا. تو بتاؤ, پیسہ لینے میں قربانی ہے یا پیسہ دینے میں قربانی ہے؟ بولو نا, دینے میں قربانی ہے نا, دیتے تھے. تو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے, اور بھی مسائل تھے. جلد نکاح کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو ذمہ داریوں میں ڈالا کرتے تھے. نسل بڑھایا کرتے تھے تاکہ ذمہ داریاں ہوں, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس کو ہم پالیں. اب ہر چیز الٹی ہو گئی ہے, ہر چیز الٹ ہو گئی ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بری بات نہیں تھی کہ اگر نظام الٹا ہو جائے. ہو جاتا ہے, کبھی آدمی سیدھا چلتا ہے, کبھی الٹا چلتا ہے. لیکن ظلم یہ ہوا کہ اس الٹے سسٹم کو اسلام کہا جانے لگا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے. الٹا چلنا شروع ہو گئے اور اس الٹے چلنے کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مذہب اور اسلام. بہت سے مذہبی لوگ بالکل الٹے چل رہے ہیں, لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے؟ اسلام کا. اسلام میں کیا تھا؟ خواہشات کی قربانی, برداشت. آج کل کیا چل رہا ہے؟ اسلام میں روزہ تھا نا, کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بہت رکھا کرتے تھے, پیر جمعرات کا رکھتے, بعض دفعہ رکھنے پہ آتے, رکھتے چلے جاتے. مذہبی لوگوں میں چل رہا ہے کھانا پینا. کیا چل رہا ہے بولو بھائی؟ کھانا اور پینا. روزہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شارٹ. مذہب کے نام پہ اتنا کھایا جا رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھلایا جا رہا ہے. اور کھا بھی کیا رہے ہیں جس کو مذہب بالکل پسند نہیں کرتا, وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں. 2 حدیثیں ہیں موٹاپے کے خلاف, میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں, یاد رکھ لیں. ایک یہودی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیٹ دیکھا. یہودی عالم تھا,
آپ نے فرمایا کہ تورات میں نہیں لکھا کہ اللہ کو بڑے پیٹ سے نفرت ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ وہ بڑا پیٹ ہے جو کھا کھا کے ہوا ہے، جو نیچرلی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی بہت سے صحابہ بھاری جسم کے تھے، یہ ہر بیان میں یہ وضاحت دینی پڑتی ہے، لوگ میرا ورنہ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر بھاری جسم کے ہوتے ہیں، کم کھا کے بھی موٹے ہوتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے۔ کچھ لوگ پیدائشی معذور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو خود لنگڑا کر دے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ پیدائشی نابینا ہوتے ہیں یا بعد میں کسی بیماری سے نابینا ہو گئے، اور ایک اپنی آنکھیں پھوڑ کے نابینا کر دے، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہے حادثاتی موت ہوئی، مر گئے، تقدیر کا حصہ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں، یہ تو حرام موت ہے۔ تو ایسے ہی کچھ نیچرلی قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، یا پہلے دبلے تھے، کوئی بیماری آئی موٹے ہو گئے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کھا کھا کے کیا ہوتے ہیں بھائی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ موٹے، موٹا پیٹ، سڑک پہ لیٹ، گاڑی آئی پھٹ گیا پیٹ۔ ہم بچپن میں نا ایسی چیزیں بہت یاد ہوتی ہیں بچوں کو، بچوں کی بچپن میں انٹرٹینمنٹ یہی تھی ہماری، تو ہمارے زمانے میں۔ اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ آج جو میرا آتا ہے ڈیڈی کی بارات ہے، وہ نہیں آگے، نہیں وہ پورا نہیں سناؤں گا، مسجد میں سنانے کا نہیں ہے وہ۔ تو قدرتی طور پہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موٹاپا ہے مذہبی لوگوں میں، دیکھو کوئی زیادہ کھا رہا ہے نا، مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے، کھاؤ موٹے بھی ہو جاؤ، مذہب کا لیبل مت لگاؤ خدا کا واسطہ، سمجھ رہے ہو؟ مذہب میں کھانا نہیں ہے، ہمارا مذہب بھوکا رہنا سکھاتا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا کوئی کھانے کی فضیلت پہ کوئی حدیث آ جائے۔ آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں آتا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، بھائی یہ امر اباحت کے لیے، اباحت سمجھتے ہو حلال ہے۔ مشرکین مکہ نے بہت سی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ یہ ترغیب کے لیے نہیں کہ کھاؤ، جب بھوک لگ رہی ہے تو کھا لو، نہیں لگ رہی تو مت کھاؤ۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہوگی جس پہ نبی نے عمل کیا۔ تو نبی نے کیسے عمل کیا ان آیتوں پر؟ ساری دنیا 3 ٹائم کھا رہی ہے، آپ بھی کھائیں۔ 3 ٹائم اسلام نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ 2 ٹائم۔ ساری دنیا رات کو آج کل دیر سے سوتی ہے، آپ بھی سو جائیں، لیکن اسلام کا لیبل مت لگائیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں، آپ مذہب کو تو خدا کا واسطہ صحیح رہنے دو میرے بھائی، مذہب کو تبدیل مت کرو، تاکہ جو مذہب پہ چلنا چاہے اس کے سامنے راستہ کلیئر ہو۔ بھائی یہ کام کروں گا تو میں اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ بنوں گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لڈو بھی کھا رہے ہیں، ربیع الاول کے حلوے، مانڈے، محرم کے حلیم، رجب کے کنڈے، اس کے بعد پھر رمضان میں جو افطاریوں میں اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے، اتنا ماشاءاللہ کھا کھا کے بس کھائے جا رہے ہیں۔ تو مذہب کیا سکھا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ آپ تھال بھر لیں، دیگچہ بھر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس دیگچے سے اپنا پیٹ نہ بھریں آپ۔ یہ پیٹ ہے، یہ لالو کھیت نہیں، کہتے نہیں یہ پیٹ ہے لالو کھیت ہے۔ تو مذہب نام تھا روزہ رکھنے کا، اتنے روزے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے رکھنے پہ اگر میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ یہ شروع کر دیں نا، سارے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں گے۔ یہ جو مذہبی لوگوں نے، بعض مذہبی لوگوں نے، سب نہیں، جو مذہب کا غلط تصور پیش کیا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ خواہشات کی غلامی۔ تو جب پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو زبان پہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ اتنی منافرت، ہر بات کا غلط مطلب، بتنگڑ بنانا، باتوں کا آڑی ترچی کر کے پیش کرنا، کسی کی بات کے جملے کو پکڑ لینا، اس پہ میمز بنانا، یہ کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو کنٹرولنگ پاور ہی جب خراب ہو گئی، اسلام نے دیکھو روزے کا حکم اس لیے دیا کہ جب بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر لیا تو سب چیزوں پہ کنٹرول کرنا آسان۔ سوچو جس کا بیوی پہ کنٹرول ہو گیا تو ریاست کیا ہے اس کے لیے؟ امریکہ کیا ہے اس کے لیے؟ مشکل چیز پہ کنٹرول کر لو گے نا تو آسان چیزوں پہ کنٹرول آسان ہو جائے گا، کنٹرولنگ پاور بڑھ جائے گی آپ کی۔ سب سے مشکل جس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے وہ ہے خوراک، کیونکہ جب بھوک لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، پیاس لگ رہی ہو کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو اللہ نے کہا نہیں لگے دل، اب اس میں کام کر کے دکھا سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ ہم پیغمبروں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اخلاق بھی نظر آتے ہیں ہمیں اس میں۔ آج مذہبی لوگوں میں اخلاق مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ۔ دیکھو فساد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فساد ہوتا ہے آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، یہ پکڑا جاتا ہے۔ ایک فساد ہوتا ہے کسی کی بات کو لے کے بھتنگڑ بنانا، سمجھتے ہیں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو کیا رخ دے کے پیش کر رہے ہو، اصل بات ہی دب جاتی ہے، کیس کی نوعیت ہی چینج۔ گھروں میں دیکھو نا، گھروں میں لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے گالی دی، کسی کو الو کا پٹھا کہہ دیا، اب اس نے تو اتنا ہی لفظ کہا ہے، اب بتنگڑ بنانے اسے کہتے ہیں جی اس نے مجھے الو کا پٹھا کہا، پٹھا بیٹے کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب میرے ابا کو اس نے کیا کہا ہے؟ الو کہا ہے۔
اس نے تو نہیں کہا لیکن تم نے کہہ دیا. بیوقوف عوام کیا کرتی ہے کمنٹس میں, واقعی یار بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے بھائی, ویڈیو نہیں بنائے, لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, دیکھو یار بالکل اس کا جواب چاہیے, اس کا کیا چاہیے, جواب چاہیے. وہ بیوقوف ہی ہوگا جو اس بات کا جواب دے گا, کوئی بیوقوف ہی ہوگا. تو یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتا, یہ ممبروں پہ بھی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں, یہ سیاسی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں, صحافیوں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہوتی ہیں. صحافی لوگ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کے سوا زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں لوگوں کا, پھر اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اسی پہ گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نکلو یہاں سے, میڈیا سے, صرف کام کی بات سنا کرو, بند کر دو ورنہ اس کا پاگل ہو جاؤ گے. خیر, تو مذہب نام ہے خواہشات کو بریکیں لگانے کا. کس کا نام ہے مذہب؟ خواہشات کو بریکیں. اور آج مذہب نام بن چکا ہے خواہشات کی تکمیل کا. آپ بول رہے ہو کہ واہ واہ واہ, خواہشات کو بریکیں لگانا مذہب, اور خود بولتے ہو 4 شادیاں کرو. تو خواہشات کو بریکیں کہاں سے لگ رہی ہیں؟ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا عیاشی ہے, 2 شادیاں عیاشی ہے, تو کر لو نا. تو میرے بھائی اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو یہ عیاشی نہیں ہے, تو خواہشات کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ ذمہ داریاں اٹھاؤ. خیر, تو مذہب میں روزہ ہے, مذہب میں کھانا پینا نہیں ہے, ضرورت کے وقت کھانا پینا ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ مذہب کہتا ہے کہ بھئی تہجد پڑھو. ہمارے یہاں 12 بجے لوگ ماشاءاللہ فجر بھی نہیں پڑھ رہے, تہجد تو بہت دور کی بات ہے. تو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, لیکن لیبل تو نہ لگاؤ نا اس کو دین اور مذہب کا. ہو کیا رہا ہے, جلسے میں گئے میں جی, اور جلسہ بھی مذہبی ہو رہا ہے, دینی جلسہ ہو رہا ہے, اور فجر کی نماز شارٹ ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. تو دین کے نام پہ آپ فجر شارٹ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ جلسہ زیادہ ضروری ہے یا فجر کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ فجر زیادہ ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے فجر کی نماز میں نہیں تھے, تو حضرت عمر نے پوچھا, تو کسی نے ان کے خادم نے بتایا تہجد بہت لمبی پڑی ہے تو تھک گئے تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں ساری رات سوتا رہوں اور فجر نہ پڑھوں, فجر پڑھ لوں, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات تہجد میں گزاروں اور فجر کی جماعت چھوڑ دوں. تو پہلے فرائض واجبات ہیں نا, کیا خیال ہے؟ قرآن خوانیوں پہ زور ہے, حلوے مانڈوں پہ زور ہے, دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے, صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے, دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے, لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کو میں نے دیکھا, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے, ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں, جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک دھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے, اپنا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں آپ, رشتہ دار کو حدیث سناؤ, دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے, لہذا مجھے دو, مجھ پہ خرچ کرو, اتنا ثواب ہے. نا 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 نا, آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو آپ. ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا, اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا, 1 سال کا آپ راشن دیتے, وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا, شام تک خالی, ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا, شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے, اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں, بلکہ سب میں ہی, پورے ملک میں ہی لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی, اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں, بیچاری کا بیٹا گر گیا. قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی, ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں, اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے, اکثروں کا یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن. بھائی ہم چست ہیں یا سست, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی, یوں ہوگی, یوں ہوگی, یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟
اوپر سے یوں نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار, جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی, وہ تو اللہ, جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں, کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں, تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے, تابعین میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھی لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی. چائے کا شوق تھا ان کو, لیکن وہ تو نیچرلی, وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی, 90-95 ہو گئی ہوگی, لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے, لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے, کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا, دو دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں, یہ بہت ویٹ اٹھایا, یا کوئی ٹریکٹر چلایا ہے انہوں نے, یہ ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب 1-8 انڈا کھاتے ہیں نا, 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں, تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کوئی خوب ایکسرسائز کی ہو, ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے, وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے, ہر شخص کی عادت ہے, سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص, تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست. میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے. یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ. ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے, نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا ہے, اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا ہو جائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا, خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا. ہوم ورک, ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم جاؤ نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوٹ جائے. ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ کے ہوم ورک کرے. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہیں تاکہ دکھا سکے ٹیچر جو ہے کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, ایسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی, میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں, نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی. تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو. اس میں دیکھو 2 بے اعتدالی ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. بیلنس کیا ہے اس میں,
کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں. بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونز کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے. ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے. بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام وام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, نہیں یاری میرے خیال بات. نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں نا, اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا آپ نے, اب مجھے وہ ہارمونز کے نام تو پورے یاد نہیں ہے, تو وہ میلاٹونن ہے اور ڈوپامین ہے, یہ 2-3 بڑے بڑے جمشید ہارمون کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ والے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو, وہ خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں. پھر جب آپ اس کو بے عزت کرتے ہو تو بے عزتی کے ہارمونز نکلتے ہیں. ہم اس کو بے عزتی کے ہارمون کہہ دیتے ہیں سیدھے دیسی زبان میں, کیا خیال ہے. پھر یہ والے ہارمون نکلتے ہیں. پھر ماں باپ جب یہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھتے ہیں خود بیچارے ڈپریشن میں جاتے ہیں. یار بہت مشکل ہے جو ان کے ہارمون ہیں ان میں بیلنس رکھنا, ایسا نہ ہو خوشی کے زیادہ نکل جائیں. کیا خیال ہے. 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, جیسی زیادہ خوشی کے نکلے نا تو بچہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. ہارمون میں بیلنس رکھنا ہے نا, تو وہ اتنا ٹینشن والا کام بنا. بچوں کی تربیت خدا کی قسم بہت آسان ہے. 2 کام کر لو, ایک تو بچے زیادہ پیدا کرو, دوسرا غلط لوگوں میں کھیلنے نہ دو. بس 2 کام کر لو, کوئی ٹینشن والا کام نہیں. یہ ان لوگوں کی مذاق ہے جن کے ایک بچے ہوتے ہیں, وہ کمبخت سارا دن ہارمونز کو بیلنس کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہارمونز کو وہ بیلنس کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھی, لڑ کے بھی, ٹماٹے مار کے بھی, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے بھی. وہ نارمل بچہ بنتا ہے. بہن بھائیوں اس کے بہت سارے کھیلنے کودنے کے لیے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, غلط سمت میں تو نہیں جا رہے کہیں, کچھ چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہو رہا, بدتمیز تو نہیں بن رہے. بس فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا وہ 1-2 بچے 2 تربیت والے. کہاں تربیت والے ہو رہے ہیں یہ جو پیدا ہو رہے ہیں. حال تو دیکھو, یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. ماں باپ کی ایک نہیں سنتا آج کوئی. باپ ایک لفظ ان کو بول دے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ماں کا احترام ہے, نہ بھائی کا احترام ہے, نہ باپ کا احترام ہے, نہ چچا ماما, سب برباد ہو گیا. جینز کی پینٹیں پہن کے لڑکیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, ڈیٹیں مار رہی ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہیں وہ 2 جو تربیت یافتہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مولوی زیادہ بچوں کی باتیں کرتا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوا, پاگل آپ ہوئے ہو. ٹھیک ہے, 21ویں صدی ہو 22ویں صدی ہو, نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. سمجھتے ہو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 10,000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھانا پڑتا تھا. 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہے, دانتوں سے چباؤ گے. یہ نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لو, یا پلاسٹک کی روٹیاں کھانا شروع کر دو, یا گلوکوز کے انجیکشن پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا جن کو ڈرپیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, بھائی 1 آدھ ڈرپ کافی, اب کھا, طاقت آئے گی کس سے. تو کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ گلوکوز جب جا رہا ہے تو مجھے پراٹھے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. ڈاکٹر کہے گا بھائی نیچرل کیا ہے, کھانا ہے, کھا کے جو انرجی ملتی ہے وہ ہے نیچرل. گلوکوز تو سہارا دینے کے لیے بوتل چڑھا دی, اب چل شاباش نکل یہاں سے. وہ بوتلیں لے کے سارا دن گھوم رہا ہے کہ کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس جب بھوک لگے گلوکوز چڑھا لو, جب آئرن کی ضرورت ہو تو آئرن کے انجیکشن ٹھوک دو, میگنیشیم کی ضرورت ہو میگنیشیم کی گولی کھا لو, چل جائے گا. جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند وان پہ جاتے ہیں تو 1 آدھ ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے, وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی. اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں, مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے, بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے. سمجھتے ہو, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے بولو نا, بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر, زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے, اسی جیسے چاہیے بچے. مارے پیٹے ایک دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے نہیں ادھم مچاتے ہیں گھر میں. یہی تو بچے مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز, ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے, 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے, الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے, سیدھا رکھ دیا تو بولو, یہ تو ڈپریشن ہے بھائی, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے, تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ, لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے, وہ مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں
آج کل ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچوں کی، میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکالوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں بیچاروں. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے، انگریزوں، ان کے کم بختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے آؤ، سرجانی ٹاؤن آؤ، اپنے شاگردوں سے تم 30 بچے 4 شادیوں سے ایک سے نہیں ہو سکتے، 30 پل رہے ہیں ایسے ہٹے کٹے خوبصورت. حالے غریب لوگ ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اللہ دے بھی رہا ہے روزی، اور زیادہ اچھے ہیں، وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں. میں نے بتایا نا میرا ایک شاگرد تھا، 30 بہن بھائی. میرا ایک شاگرد، میں جب پڑھاتا تھا، ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن یہ واقعہ پرانا ہے، 2006 کی بات ہوگی. ایک میرا شاگرد ماشاءاللہ ایسا خوبصورت ہٹا کٹا پٹھان بچہ. میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ 30 ہیں. یہ اس وقت کی رپورٹ ہے 2006. اب ظاہر ہے تقریباً 20 سال ہو گئے، رپورٹ چینج ہو چکی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 19 ہیں، لیکن رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں اتنا اس لیے نہیں کہتا شو مارنے کے لیے، تمہارے دماغوں میں جو فیملی پلاننگ والوں نے بھوسا بھر دیا ہے نا، اس کو کھرچ کھرچ کے نکالنا پڑے گا. تب یہ بار بار بولنا پڑے گا. یہ ایسا سوسائٹی کو خراب کیا ہے. نسل کم ہونے سے صرف نسل کم ہونے کا نقصان نہیں ہے، مذہب کا بیڑا غرق، کلچر کا بیڑا غرق. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. خاندان بڑا ہوتا ہے، وہ گرفت اس کی مضبوط ہوتی ہے. بہت سی چیزیں آدمی فیملی اور خاندان کی وجہ سے نہیں کرتا. انگریزوں میں خاندان ہی نہیں ہے، سب آزاد، جو مرضی کرو، کوئی تانا دینے والا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی کا ڈر، بہن کا خوف، باپ کا خوف، چاچے کا خوف، مامے کا خوف. سارے چاچے مامے مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ. خوف ہی نہیں ہے. پھر ان کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے انسان، اس کی گردن پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. انسان سب سے زیادہ پتہ ہے انسان کی ٹینشن کو ریلیز کرنے میں سب سے جو خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ وہ پراٹھوں سے نہیں ہوتے. میں تو وہی مثال دوں گا نا جس سے مجھے خوشی کے ہارمون ملتے ہیں، وہ پراٹھوں سے ملتے ہیں. صبح بھوک لگ رہی ہو اور اچھے سے پراٹھے ہوں. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوشی انسان کو ملتی ہے مضبوط ریلیشن سے، محبت کا بھوکا ہے انسان. ابھی کل ایک تصویر شائع ہوئی تھی جاپان کے بڈھوں کی، ہائے ہائے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہ رہا تھا. یہ وہ سائنٹسٹ تھے جو انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے سیارے فتح کرنے کا سوچا ہوا ہے. بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حالت تو دیکھو یار. پڑا ہوا ہے، کوئی بڈھا ادھر رال ٹپک رہی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، اکیلا اکیلا. رینٹ پہ بندہ بلا رہا ہے میری تنہائی دور کرے. اتنا بھیانک چہرہ ایک سوسائٹی کا یار. اس سے تو ہمارا اورنگی ٹاؤن والا اچھا ہے، پٹیل پاڑا والا اچھا ہے. کھیلتے کودتے زندگی گزرتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کا ٹھیرا لگا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خوش تو ہیں. تو وہ میں بات کر رہا تھا اس پہ نا کہ وہ ہم بیلنس کرتے تھے کہ ہوم ورک کر لیا تو آدھا گھنٹہ لگے گا، پونا گھنٹہ لگے گا، ٹینشن زیادہ ہے، اور 2 چماٹ. ہاں جب زیادہ ہونے لگتا تھا ٹیچر کا تو پھر ہم کہتے اب کر لو بھائی، اب وہ والا بیلنس کیا وہ ترازو کا وہ والا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو اس سے میں بتا رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں بھی نا اعتدال. وہ اعتدال کیا ہے؟ کچھ لوگ تو بے تحاشا مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، یہ حرام بھی ہے، جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کو تانے دو گے، طنز کرو گے تو کیا قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ نا بھائی، یہ تو غلام کے ساتھ نہیں آپ کر سکتے تو اولاد کے ساتھ کہاں سے کرو گے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی سوانح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب، غالباً حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یا کسی اور عالم نے، مجھے یاد نہیں، کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. کہتے جب میں نے ان کو تھپڑ لگانا ہوتا تھا تو غصے کی حالت میں نہیں لگاتا تھا. بچوں کی کسی غلطی پر کہتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو اس وقت ان کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اور اس وقت آپ سزا دیتے ہو تو اس میں سزا کے بجائے اپنے غصے کا عنصر زیادہ شامل ہوتا ہے، اپنی انتقام کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ سزا ہی نہیں دیتے تھے، نا 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 نا. ہمیں جو یورپ اور گوروں سے جو ذہن بن رہا ہے نا وہ یہ کہ سزا ہی نہیں دو، ڈانٹو ہی نہیں، مارو بھی نہیں کبھی بھی، یہ ذہن بن رہا ہے. بھائی یہ غلط ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مار رہے ہو ان کو. اتنی غلطی نہیں ہے جتنا آپ مار رہے ہو. بہت سے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں جنگلیوں کی طرح، جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے. جانور کو مارنا حرام ہے اس طریقے سے تو بھائی. اور بات کیا ہوئی ہے؟ ہاتھ سے کب ٹوٹ گیا، یہ بات ہوئی ہے. چائے کا کب گر گیا ہاتھ سے، پانی لانے میں تاخیر کر دی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. اس پہ رکھ کے چماٹ لگا دیا، پھر بتا رہے ہوتے میں نے اپنے بچے کو آج رکھ کے چماٹ لگا رہا ہے. بچہ بگڑے نہ بگڑے، آپ کے بگڑے ہوئے ہونے کی بہرحال یہ دلیل ہے کہ آپ کے ابا نے آپ کی تربیت نہیں کی، یہ آپ کے تو بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ ان کو یورپ کی طرح رکھیں، بالکل، وہ تو ڈپریشن کے وہ بچے کسی کام کے نہیں ہوتے بھائی، وہ بڑے نفسیاتی مسائل ہیں، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اتنے بدتمیز بچے بعضوں کے،
ایک صاحب ہمارے جاننے والے گئے, ان کے پوتے کبھی ان کی پگڑی اچھال رہے ہیں, کبھی ان کی ٹوپی اچھال کے پھینک رہے ہیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مذاق ہے, میں دادا ہوں. ماں باپ ڈانٹ ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ نانا ہے, یہ دادا ہیں, تھوڑی سی رسپیکٹ دو ان کو. کہہ رہے میں ڈانٹوں تو بچے غصہ ہو جاتے ہیں. وہ بےچارہ بھاگ کے آ گیا وہاں سے, یورپ سے. دادا, ہم تو اپنے بچپن میں اپنے ناناؤں داداؤں کو جانے نہیں دیتے تھے, بھائی ہمارے ساتھ رہیں. تو یہ وہ حشر ہے جو بالکل ڈانٹنا نہیں ہے, جو ڈاکٹروں نے, بعض ڈاکٹر, سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا بھائی, بعض اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, لیکن وہ ڈاکٹر جو بہت زیادہ اس کلچر سے متاثر, نہیں بچے کی سیلف رسپیکٹ کیا ہوگی, خراب. سیلف رسپیکٹ نہیں خراب ہوگی, وہ فرعون بنے گا, اس میں تکبر پیدا ہوگا, اس میں اپنے تعریفیں سننے کی عادت ہوگی. بچے کو موٹیویٹ بھی کرو, بچے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پہ خامی بھی بیان کرو. جو بچے صرف تعریفیں ہی سنتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد ان میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. آپ ذرا سا ان کو ایک لفظ بول دو, منہ بنا کے 3 دن بیٹھ جائیں گے, وہ مجھے یہ کیوں بولا. جیسے بعض بیگمات ہوتی ہیں نا, آپ لوگ کی بیگمات کی یا اپنے گھر والوں کی بات نہیں کر رہا میں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آپ ذرا کچھ بات بول دیں کہ بیگم یہ جو ہے نا تمہارے اندر یہ ایک چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک, بہت رسپیکٹ کے ساتھ اول 11 دفعہ درود شریف پڑھیں آپ, بہت تمیز کے ساتھ. ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, اتنا خطرناک, تو غصے پہ قابو پا کے 11 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا, 11 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ گھروں کے حالات ہیں, یہ حقیقت یہی ہے, ہمارے اور آپ کے گھروں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہی ہوتا ہے. آپ کتنی تمیز سے بیگم کو آپ ایک بات سمجھا رہے ہیں, دیکھو بیگم ایسا ہے کہ تم تھوڑا سا خرچہ زیادہ کر رہی ہو, یا بچوں کو جلدی سلا دیا کرو, کوئی بھی وہ تو بیسیوں باتیں ہوتی ہیں. پھر دیکھو آپ 6 مہینے معافی مانگتا رہے گا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں تمہاری بے عزتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا. اتنی لمبی تفصیل, آپریشن رد الفساد. دیکھو جو گھر چلانے والے مرد یا عورتیں ہوتی ہیں, یا مرد ہوتے ہیں, یا لوگ ہوتے ہیں محلے میں یا کمیٹی, اگنور کرنا جانتے ہیں. ہو گیا بس, کسی نے کہہ دیا مجھے. آپ میرے دوستوں سے پوچھ لو کتنے میرے عیب بتاتے رہتے ہیں میرے منہ پہ. رفیع بھائی تو پوری رپورٹیں پیش کرتے ہیں, میرے عیب نہیں, یعنی یہ کوئی جو بات ہے کہ یہ کوئی بیان میں ایسی بات ہو رہی ہے, میں نے ان کو اجازت دی بھی ہے, کیا خیال ہے, بولو یار, ہاں میں ٹھیک کر لوں تو صحیح ہے, نہیں کروں تو پھر بار بار نہیں بولتے رہو اس کو. سارے مسائل دنیا میں تھوڑی ٹھیک ہوں گے, کیا خیال ہے, تھوڑا سا غلط بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا بھائی کوئی لفظ ہو بتا دو یار, کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کوئی میرے اندر خرابی ہو بتا دیا کرو, منہ سے پھوٹ دیا کرو. پھوٹتے رہتے ہیں صبح شام, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ بیان کیا, آپ نے یوں کیا, آپ نے یوں کیا. میں نے کوشش کی ہے بھائی اپنے آپ پر غصہ نہیں آنے دوں گا, غصہ نہیں آنے دوں گا. بول لو یار, ایک جگہ میرا بیان ہوا, کسی نے کہا یہ اتنی بڑی محفل میں آپ نے ایسا بیان کر دیے, تو کرنے کا ہی نہیں ہے, وہ یہ بڑا زبردست انہوں نے وہ. میں نے کہا اچھا کیا آپ نے بول دیا, اب کرنے کا ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا, لیکن آپ نے اپنی رائے دے دی, یہ اچھا کیا. کیونکہ انسان اپنی تعریفیں سن کے جتنا برباد ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ کسی چیز سے برباد نہیں. بڑے بڑے مولانا ہوں یا مفتی ہوں یا بزرگ ہوں, میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں کہہ رہا تھا اس میں بیلنس نہیں ہے تربیت میں, آج کل تربیت میں کیا نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے. یا تو بالکل ڈانٹیں گے ہی نہیں, بیڑا غرق کر دیں گے, بدتمیزی کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کہتے, یا یہ کہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہو. میجورٹی میں یہی, گاؤں دیہاتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں, ان میں میجورٹی میں یہی ہو رہا ہے. بیٹیوں پہ بھی ظلم, بیٹوں پہ بھی ظلم. بڑا بھائی نہیں چھوڑتا چھوٹے کو. دوسری بات, ایک بات یاد رکھو, بچوں کی تربیت میں نا طنزیہ جملوں کو زبان سے نکال دو. ڈانٹنا الگ چیز ہوتی ہے, ٹاؤنٹ کرنا, طنز کرنا, یہ بالکل ایک الگ چیز ہوتی. تو کسی کام کا نہیں ہے, مجھے پتا ہے تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہے, مجھے پتا ہے تجھ سے کوئی امیدیں ہے ہی نہیں, تو بس 4 شادیوں پہ بیان ہی سن سکتا ہے جا کے مفتی صاحب کا, تو یہ نہیں ہے, تو وہ نہیں ہے, تو یوں نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر پتہ نہیں میں کس سلسلے میں پیدا ہوا ہوں میں. بھائی کیا کر رہے ہو یار, کوئی بات غلط ہوئی ہے تو آرام سے تنبیہ کر دو, آرام سے نہیں ہوتا تھوڑا سخت لہجے میں کر دو تنبیہ, یار انسان بنو بیٹا, یہ کیا کر رہے ہو تم, بس اتنا کافی ہے. میں نے گھر میں واقعہ دیکھا نا, ایک بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, پہلے ایک نے آ کے کہا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, تمیز نہیں ہے. وہ بچہ بےچارا دیکھ رہا ہوں ہل رہا ہے. پھر دوسرا آیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے, جب کوئی چیز پکڑاؤ توڑ دے گا. 3 4 5 6 قسم کی فائرنگ ہوئی ہے. میں نے دل میں سوچا یہ بچہ گیا, کیونکہ جس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ایک دفعہ نہیں ہو رہا, یہ ہر دفعہ ہو رہا ہے. وہ بچہ تو ڈپریشن کا مریض بنے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بچے پتہ ہے آپ کو آپ کا صرف بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہو, آپ کو آپ کی حیثیت بتا دیتے ہیں. اگر بہت چھوٹے بچے پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب آپ کی ابا نے آپ کی تربیت بولو اس میں گڑبڑ ہوئی ہے کچھ. چھوٹے بچوں پہ جو 7 سال سے چھوٹے, ان پہ تو غصہ بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں. وہ تو بےچارا ناسمجھ, اسے کیا پتا ہے یار. اس پہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, اللہ کا فضل ہے. مجھے چھوٹے بچے پہ کبھی غصہ نہیں ہے, کتنی الٹی حرکت کر رہا ہو, ہنسی آ رہی ہوتی ہے الٹا,
الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے بچوں کی، ہر بندروں کی طرح نا لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، کوئی الماری میں گھس رہا ہے، کوئی کدھر گھس رہا ہے، کوئی واش روم میں گھس رہا ہے، دیکھا ہوگا نا، لوٹے میں گھس رہے ہوتے ہیں بچے، ماں کیسا غصہ، چپاٹ ایک تھپڑ، آٹے میں گھس رہے ہیں. بھائی آپ کو جب پتا ہے گھر میں بچے ہیں تو چیزیں ایسی جگہوں پہ رکھو نا کہ جو محفوظ رہیں. وہ تو گھسے گا، بچہ ہے وہ. ماں کیسا مارتی ہیں یار بچوں کو، چماٹ لگائیں گی گھوم جائے گا بچہ. ایسے کیا کر رہی ہے بھائی تو؟ کہہ رہی خود پالو نا. پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ خود پال کے دکھاؤ نا. بھائی یہ نیچرل ہے، اللہ نے عورت کو اولاد دی ہے، تم پالو اس کو، اپنے آپ کو ٹھیک تو کرو، اپنی زبان پہ تو کنٹرول کرو. اچھا خواتین سمجھتی ہیں ہم جب یہ غصے نکالیں گے نا ان پہ چماٹے مار مار کے تو اس سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمیں سکون مل جائے گا، ورنہ ہم چڑچڑے ہو جائیں گے. نا 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 نا، غصہ جتنا نکالو گے، دیکھو جو طاقت جتنی استعمال ہوتی ہے نا وہ بڑھتی ہے. جو لوگ چلتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں کیونکہ ٹانگوں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے. جو دوڑتے ہیں وہی دوڑتے رہتے ہیں. جو جم میں جا کے ویٹ اٹھاتے ہیں بازوؤں کی طاقت استعمال ہو رہی ہے نا وزن اٹھانے کی، ان کی وزن اٹھانے کی طاقت بڑھتی ہے. ایسے ہی یاد رکھو جو غصہ جاری کر دیتا ہے اس میں غصہ بار بار پیدا بھی ہوتا ہے اور برداشت بریک اس کی فیل ہو جاتی ہے. اور جو غصہ پیتا رہتا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد غصہ آنا بھی ختم، اور جو آ رہا ہے اس کی بریکیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا غصہ آیا جاری کر دیا، اس سے غصہ بار بار آتا ہے اور بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ خواتین کا یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ خود پالو بچے، ہم تنگ کرتے ہیں تو چماٹے بھی لگ رہے ہیں. ہم نے گھروں میں خاندانی خواتین بھی دیکھی ہیں، بڑے پیار سے ان کے بچے، کئی بچے ہوتے ہیں پل جاتے ہیں، کوئی غصہ نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے کو ایسے سمجھا رہی ہوتی بیٹا ایسے نہیں کرتے، دیکھیے میں نے منع کیا نا، ایسے نہیں کرتے، پلیز ڈونٹ ڈو اگین. سمجھ رہے ہو؟ کرے گا تو پھر بھی وہ تو بچہ ہے، بس اتنا کافی ہے. پھر کر لے تو کر لے. جب گھر میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا تو انتہا تک جا کے سوچ لیا کرو. دیکھو میں اپنا ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا، میرا کمپیوٹر یوز کر رہا تھا. ہمارے خاندان کا بچہ تھا بھی سسرال کا، اس کو تو ویسے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا. اب وہ کہیں اس نے کارٹون شارٹون دیکھنے ہوں گے یا کوئی ویڈیو گیم کھیلنا ہوگا. وہ سی ڈی کا دور تھا، وہ سی ڈیاں چلتی تھی نا پہلے، وہ سی ڈی لا کے لگائی. اب کیسے جب ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، ہاں کک لگانی ہے تو ٹھاک کر کے ایف کا بٹن یا کس بٹن سے کک لگتی ہے مجھے نہیں پتا، جیسے کے سے کک لگتی ہے فار ایگزامپل، اب تو آرام سے بھی دبا سکتا ہے یہ کر کے. وہ سمجھ رہا تھا میرا مکہ لگ رہا ہے جا کے ادھر. میں نے دیکھا، میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا اس وقت، میں نے اپنی جمع پونجی سے کمپیوٹر خریدا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یار، اور ایسے دبا رہا ہے بٹن. میں نے کہا میرا کی بورڈ گیا. اب میرا دل جل رہا ہے، میں ڈانٹوں تو اسرائیل سے پنگا، کیونکہ سسرال اور اسرائیل. تو ٹینشن ختم کرنے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. میں نے پتہ ہے کیا سوچا؟ میں نے کہا فرض کر لو یہ تباہ ہو گیا، ختم، یہ سسٹم کیا ہو گیا، اس مانیٹر ہوتے تھے اس وقت، مانیٹر کا کہ جو یہ جو شیشہ یہ بھی ٹوٹ گیا، کی بورڈ بھی ٹوٹ گیا، ختم، برباد ہو گیا. بس سکون. بھائی باپ مر جائے 3-4 دن میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں سکون آ جاتا ہے. شوہر مر جائے، بیوی مر جائے، آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھو کمپیوٹر مر گیا. کمپیوٹر کیا ہو گیا؟ مر گیا، ختم. جب میں نے یہ سوچا میں ریلیکس ہو گیا. اب جو مرضی کرتا رہے بھائی تو اس کے ساتھ، کیونکہ بچہ ہے، ہم اس کو روک تو سکتے ہیں لیکن اس کے ابا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے ابا کی موجودگی میں نہیں روک سکتے ہم اس کو. اب کون سے والے سسرال کا تھا کسی کو کیا پتا، اس لیے میرا سسرال اگر کہے گا کہ ہماری تو نہیں غیبت کر رہے تو میں تو آپ کے علاوہ بھی ہیں بھائی. یہ پیکج بھی صرف اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ہمیں دیا ہے. ہم اپنے کسی سالے کی برائی بیان کر دیں، ٹھڑک بھی پوری ہو جاتی ہے اور کیس بھی نہیں بنتا. آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو جب انسان انتہا تک سوچ لیتا ہے تو پھر سکون میں آ جاتا ہے. بھئی زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. پھر جب وہ اٹھ کے گیا تو 2-4 بٹن ہی ہلے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کم، میں تو زیادہ سوچا ہوا تھا، نقصان کیا ہوا ہے؟ کم ہوا ہے. پھر بھی اگر وہ بار بار آئے نا، اس قسم کی چیزیں سسرال میں ہوتی ہیں، ہر ایک کے سسرال میں 2-3 چیزیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے اگلا کمپیوٹر سستا والا لے کے رکھ دو، اپنا والا چھپا دو. بولے ہم نے لیا کس کے لیے؟ وہ 50-50 آیا کرتا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب کی عادت تھی جب آتے کسی کی ٹانگ پہ ہاتھ مارتے نا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے ٹانگ پہ ہاتھ مارا اور صلات کیا حال ہے تیرا، لوگوں کی وہ رانیں زخمی کر دی تھی اس نے. اب کسی بھی دوست کے ساتھ جا کے بیٹھتا اور سنا کیا حال ہے تیرا، اتنی زور سے اس کو مارتے کہ وہ. تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بندہ آ کے ایسے کھڑا ہوا، نقلی ٹانگیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، پیچھے میز پہ خود کھڑا ہوا ہے، ٹانگیں نقلی ہیں اور خود میز پہ کھڑا ہوا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیٹھا ہوا ہے. وہ آیا اور اسے مارتا جا رہا ہے، مارتا، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کو. تھوڑی دیر میں وہ چلا گیا تو دیکھا ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں. کتنا بہترین حل سوچا نا کہ بھائی اس دوست کے لیے الگ سے ٹانگیں بنوا لو. تو خاندان میں کوئی بھی ایسا ہے جو آ کے صوفوں کی روئیاں کھاتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں خاندان میں، ایسے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں میز کے اوپر جو پلاسٹک پڑی ہوئی اس کو گھماتے رہیں گے بیٹھ کے. کچھ پینسلیں کھا جاتے ہیں. کچھ بچے آتے ہیں رشتہ داروں میں، کچھ یہ کرتے ہیں، کچھ وہ کرتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ ایکسٹرا برتن، پینسلیں سنبھال کے رکھیں آپ.